جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی نہ کچھ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ ذی وقار سامعین، ماہ محرم الحرام رواں دواں ہے، اور ماہ محرم الحرام کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے جمعہ پر میں نے خلافت راشدہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند اہم امور عرض کیے تھے۔ آج حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنے نانا کے شہر کو چھوڑنے اور پھر بیت اللہ آنے اور وہاں سے پھر کربلا جانے کا جو سفر ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی جہاں پیدائش کی خبر ملی وہاں آپ کی شہادت کی بھی خبر مل گئی تھی۔ حالانکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ آپ کی کافی عمر کے بعد ہو رہی ہے، آپ کا بچپنا بھی گزرتا ہے، لڑکپن بھی گزرتا ہے، جوانی بھی گزرتی ہے، بڑھاپے کی عمر آتی ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ مگر احادیث کے اندر آتا ہے، روایات میں ملتا ہے، حضرت ام الفضل آپ فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لجپال آقا کی گود میں حسین لیٹے ہوئے تھے۔ کون لیٹے ہوئے تھے؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مقدس کو دیکھا، مسکرا رہے تھے۔ لجپال آقا نے حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے، پھر بوسہ دیا پیشانی پہ، پھر گردن پہ بوسہ دیا تو رونے لگ گئے۔ کریم آقا رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اتنے سرکار روئے، دیکھتے دیکھتے میں پریشان ہونے لگی۔ کہتی ہے میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، کریم آقا آپ مسکرا رہے تھے، حسین علیہ السلام کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، جب پیشانی کو بوسہ دیا تو مسکرا رہے تھے، جب گلے کو بوسہ دیا تو آپ رونے لگ گئے، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے ام الفضل سنیے، یہ میرا حسین، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ میری پیاری صاحبزادی شہزادی، میری لخت جگر، جن کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بدا منی، فرمایا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور حسین اس کا شہزادہ ہے، اور یہ علی کا شہزادہ، یہ شیر خدا کا شہزادہ ہے۔ فرمایا یہ میرا پیارا نواسا میرا بیٹا ہے، اس کو جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو اور اپنی شہزادی کو اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر کے اندر لیا۔ یہ جو پنجتن آپ سنتے رہتے ہیں، کون تھے وہ؟ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، علی المرتضیٰ شیر خدا اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ یہ 5 شخصیات ملی تو 5 تن بنے جو چادر کے اندر تھے۔ سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی، فرمایا میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور فرمایا جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. وہ حسین گود میں لیٹے ہوئے تھے. سرکار مسکراتے مسکراتے پھر لجپال آقا رونے لگے. تو وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا ابھی فرشتہ آیا تھا, اس نے اللہ کا سلام بھی دیا اور پیغام بھی دیا, اور آ کے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب پیارے, یہ جو حسین تمہاری گود میں لیٹا ہوا ہے تمہاری امت اس کو شہید کر دے گی. کیا فرمایا؟ تمہاری امت ان کو شہید کر دے گی. فرمایا جب فرشتے نے یہ خبر سنائی مجھے تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے حدیث سے کہ غم حسین میں رونا, یاد حسین میں رونا, شہادت امام حسین پہ رونا, یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. غم حسین میں رونا بدعت, شرک نہیں, گناہ نہیں ہے. غم حسین میں رونا, شہادت حسین کی خبر سن کے رونا, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. مگر یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, جب فرشتے نے آ کے خبر دی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ حسین کو تمہاری امت شہید کر دے گی, تو اللہ کے محبوب روئے تو ہیں, پیٹے نہیں ہیں, ماتم نہیں کیا, نوحے نہیں پڑے. یاد رکھیے. اور یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے احباب, اگر میرے والد فوت ہوں اور میرا کوئی محبت کرنے والا یا میرے باپ کا محبت کرنے والا ڈھول لے کے آ جائے اور فوتگی پہ وہ ڈھول بجائے, تو مجھے ناراضگی ہوگی یا میں خوش ہوں گا؟ ناراضگی ہوگی. میرے محبت کرنے والے بھی اس سے ناراض ہوں گے کہ یہ احمقانہ محبت ہے. یہ محبت کا طریقہ تو نہیں ہے کہ وہاں اتنی غم کی بات کہ فوتگی ہوئی ہے اور تم ڈھول بجا رہے ہو. یہ آج کل جو ہمارے غم حسین میں جلوس میں ڈھول بجاتے ہیں, سوچنا تو یہ چاہیے تھا اگر ہمارا کوئی مرے, ہمیں دکھ پہنچے, ہمارا گھر لٹے تو ہم ڈھول نہیں بجاتے. اگر امام حسین کا گھر لٹے تو ہم ڈھول بجائیں. اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور پھر یہاں بھی بڑے دکھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں ان کے جلوسوں میں, ان کی مجلسوں میں ہمارے اہل سنت کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. کالے کپڑے پہنے اور چلا گیا. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ شریعت بھی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک, فرمایا جو جس کی ساتھ مشابہت رکھتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے, کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہن کے, جلوس نکال کے, ڈھول بجا کے ماتم کرنے کے لیے اگر کوئی پہنچ جائے اور کہے کہ میں وہ تو نہیں ہوں, مگر وہ ویسے چسکا لینے کے لیے گیا تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت بس چسکے کے لیے بچ گئی, تماشے کے لیے بچ گئی. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام, آپ شہر مدینہ میں تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام پہ مدینے میں رہنا تنگ کر دیا گیا تھا. جب یزید پلید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت, آپ کی خلافت کے بعد جب اقتدار سنبھالا, تو یزید پلید نے سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب اس نے پیغام بھیجا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, مجھے اپنا امام مانو, تو حضرت امام حسین نے یہ فرما کے انکار کر دیا. فرمایا تو زانی ہے, کسی کی عزت کا تجھے خیال نہیں ہے, تیرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں آ سکتا. فرمایا تو شرابی ہے, یزید تو شرابی ہے, شرابی کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں آ سکتا. اور کسی شرابی کے ہاتھ میں حسینی کا ہاتھ بھی نہیں آنا چاہیے. ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. حسین حسین کرنے والے, حسینی حسینی بننے والے, ان کے کردار کو بھی دیکھیں. کسی زانی زنا کرنے والا جو کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتا, اگر تو اور میں حسینی ہیں تو پھر اس کے ہاتھ میں ہمارا بھی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. صرف محرم میں کالے کپڑے پہن کے مجلس پہ چلے جانا, ذکر حسین سننا حسینیت نہیں ہے. پوری زندگی کردار حسین پہ رہنا یہ حسینیت ہے. اگر کوئی کسی کی عزتوں کو داغدار کرتا پھرے, شراب کے پیالے پیتا پھرے,
شراب کی بوتل اس کی جیب میں رہے، ہماری یاریاں بھی اس کے ساتھ رہیں، پھر ہم حسینی نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا دوں، حضرت امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ وہ بے نمازی ہے، اس لیے حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کہ وہ زانی ہے، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کہ وہ شرابی ہے، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کہ یہ بد کردار ہے۔ ٹکر لی، حضرت امام حسین نے اپنے نانے کا شہر چھوڑ دیا، نانے کا شہر چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، اللہ کا گھر بیت اللہ چھوڑ دیا، جنگل کی طرف، ریگستان کی طرف، صحراؤں کی طرف چلے گئے، مگر کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کسی باطل کو اپنا امام نہیں مانا، کسی باطل کو خلیفہ نہیں مانا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب تنگ کیا گیا کہ تم بیعت کرو، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دو، تو حضرت امام علی مقام نے انکار کیا، فوجیں چڑھا دی گئیں کہ اگر حسین یزید کو امام نہیں مانتا تو اس کو گرفتار کر کے لے آؤ یا قتل کر دو۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دربار میں حاضری دی، دربار مصطفیٰ میں حاضری دی۔ آج آپ میں سے اگر کوئی عمرے کے لیے گیا ہو تو اسے پتہ ہوگا، اگر نہیں بھی گیا نا تو دربار مصطفیٰ کی قدر تو ہر بندہ جانتا ہی ہے۔ دربار مصطفیٰ پہ جو جاتا ہے واپس آنے کو دل نہیں کرتا، مصطفیٰ کریم کی دہلیز پہ جو جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے میری زندگی یہیں پہ بیت جائے، مجھے صبح ہو تو شہر مدینہ میں ہو، مجھے شام ہو تو شہر مدینہ میں ہو۔ مگر وہ حسین جو پیدا وہیں پہ ہوئے تھے، وہ حسین جو پلے بھی مدینے کی گلیوں میں تھے، وہ حسین جو مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، وہ حسین جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو صحابہ آنکھیں فرش راہ کیا کرتے تھے، راستہ چھوڑ دیتے کہ مصطفیٰ کا نواسہ آ رہا ہے، جنتی جوانوں کا سردار آ رہا ہے۔ وہ حسین جب شہر مدینہ کو چھوڑنے والے تھے تو مصطفیٰ کریم کے دربار پہ گئے، گنبد خضرا پہ حاضری دی، روتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں عرض کیا، نانا جان شہر مدینہ کبھی نہ چھوڑتا اگر بد کردار نے تنگ نہ کیا ہوتا تو۔ نانا آج مجھے اجازت دو، تیرے دین کی بقا کے لیے، تیری نسل کو قربان کرنے کے لیے لے کے چلا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شہر مدینہ کے بارے میں کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے محبت کا اظہار یوں کیا دربار مصطفیٰ کے ساتھ، اور حسین علیہ السلام امام الشہداء آپ اس مدینے کو چھوڑ رہے، دربار مصطفیٰ پہ حاضری دی، اس کے بعد روتے ہوئے نمناک آنکھوں سے حسین علیہ السلام اپنی اماں کے دربار پہ آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دربار اقدس پہ آئے، قدموں کی طرف بوسے دے کے کہتے ہیں، اماں نانے کا شہر کبھی نہ چھوڑتا اگر اسلام پہ آنچ نہ آتی تو، نانے کا شہر کبھی نہ چھوڑتا، یہ مدینہ کبھی نہ چھوڑتا اگر اسلام کو مٹانے کی سازش نہ ہوتی۔ اماں کے دربار پہ حاضری دینے کے بعد امام علی مقام اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے دربار پہ آئے، وہاں پہ اپنے بڑے بھائی کے مزار پہ بھی روتے ہوئے آخری سلامی پیش کی۔ پھر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے کنبے قبیلے کو لے کے شہر مدینے کو چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کتنا کوہرام مچا ہوگا جب حسین اپنے کنبے کو لے کے مدینے سے نکلا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام کے ساتھ آپ کے جوان بیٹے بھی تھے،
मासूम बच्चे भी थे, भाई के बेटे भी थे, भाई भी थे, भतीजे भी थे, बहनें भी थीं, बहनों की औलादें भी थीं। और याद रखें, हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किन के बेटे हैं? हज़रत अली मुर्तज़ा के। हज़रत इमाम हुसैन के वालिद का नाम क्या है? हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और करबला के अंदर सिर्फ इमाम हुसैन नहीं शहीद हुए, हज़रत अली के 3 बेटे और भी शहीद हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन के 3 भाई और भी शहीद हुए हैं करबला में। जब मदीने से रवाना हुए थे तो अली के 4 बेटे थे। एक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, एक अबू बकर बिन अली थे, एक उमर बिन अली थे, एक उस्मान बिन अली थे। मगर कभी किसी मजलिस में आप उनका नाम नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम अबू बकर के नाम पे है, उनका नाम उमर के नाम पे है, उनका नाम उस्मान के नाम पे है। इसलिए मिंबरों पे बात ही कोई नहीं करता, हालांकि वो भी तो बेटे अली के हैं, वो भी तो बेटे अली के हैं, वो भी तो भाई हुसैन के हैं। सिर्फ शहादत हुसैन की बयान होती है, कभी अबू बकर बिन अली की शहादत किसी ने बयान नहीं की, कभी उमर बिन अली की शहादत किसी ने बयान नहीं की, कभी उस्मान बिन अली की शहादत किसी ने बयान नहीं की। वो भी करबला में ही शहीद हुए थे, वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही शहीद हुए थे। उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? ये बुग़्ज़ है सहाबा का, जो सहाबा के नाम के साथ अहले बैत के नाम, वो नाम ही कोई नहीं लेना चाहता। हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के भी 4 बेटे थे। तवज्जो से सुनिए, याद कीजिए ये बातें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के 4 बेटे भी थे। उनमें से भी 2, एक अबू बकर बिन हसन थे, एक उमर बिन हसन थे। उनका भी नाम कोई नहीं लेता, क्योंकि अबू बकर और उमर और उस्मान के नाम पे जो नाम आ गए। लोग कहते हैं अहले बैत और सहाबा आपस में दुश्मन थे। मैं कहता हूँ अगर दुश्मन थे तो हज़रत अली ने अपने बेटों के नाम अबू बकर उमर और उस्मान के नाम पे रखे क्यों? फिर आज तुम और मैं दुश्मन के नाम पे अपने बेटे का नाम है। अगर हमें हुसैन से मोहब्बत है तो हम उनके नाम पे नाम रखते हैं, हमें हसन मुज्तबा से मोहब्बत है तो हम हसन नाम रखते हैं बेटे का, जिससे मोहब्बत होती है। हमें अबू बकर से मोहब्बत है तो अबू बकर नाम रखते हैं बेटे का, हमें उमर से मोहब्बत है तो उमर नाम रखते हैं बेटे का, हज़रत उस्मान गनी से मोहब्बत है तो उस्मान अपने बेटे का नाम रखते हैं। किसी से दुश्मनी हो तो उस नाम पे बेटे का नाम नहीं रखा जाता। अगर अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा के माबैन दुश्मनी होती तो हज़रत अली अपने बेटों का नाम कभी भी सहाबा के नाम पे न रखते। ये मोहब्बत का अंदाज़ था उनका, ये उल्फत थी, प्यार था। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत इमाम हसन के बेटे भी थे, अली मुर्तज़ा के और बेटे भी थे, जनाब आपकी बहनों के बेटे भी थे, बहनें भी थीं, बेटी भी थी, आपकी घरवालियाँ भी थीं। आप मदीना छोड़ के जब मक्का की तरफ आए तो जब शहर मक्का में आए ना, हज के दिन चल रहे थे, लोगों ने एहराम बांधे हुए थे, मगर हुसैन मक्का को छोड़ के भी जा रहे थे। हर कोई चाहता है मुझे अल्लाह के घर की हाज़िरी नसीब हो जाए, मुझे चक्कर नसीब हो जाएं, मगर हुसैन आखिर मक्के को छोड़ के उस वक्त क्यों जा रहे थे? उसकी वजह यह थी कि यजीद इस्लाम को मिटाना चाहता था, शायर इस्लाम को मिटाना चाहता था, यजीद नमाज मिटाना चाहता था, यजीद रोज़े मिटाना चाहता था, यजीद अल्लाह के अहकामात को दबाना चाहता था। मगर हुसैन कहते थे यजीद तू तो मिट सकता है, मेरे रब का दीन कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। आज अगर नमाज बाकी है तो ये हुसैन के खून का सदका है, आज अगर रमज़ान के रोज़े तुम्हें नसीब हैं तो ये हुसैन के खून के सदक़े से हैं। हज़रत इमाम आली मकाम यजीद के सामने डट के खड़े हो गए, फरमाया यजीद, और सुनिए आजकल तू और मैं अपने आप को हुसैनी कहते हैं ना, किस किस को हुसैन से मोहब्बत है? हाथ खड़ा करना ज़रा। मोहब्बत है ना हुसैन अलैहिस्सलाम से सबको, अपने आप को हम हुसैनी भी कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना खून भी दिया, अपने बेटे भी कुर्बान करवाए। जवानी चढ़ता अली अकबर हज़रत इमाम हुसैन ने कुर्बान करवाया। दूध पीता शहज़ादा अली असगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहीद करवाया।
بھائی شہید کروائے، بھتیجے شہید کروائے، بھانجے شہید کروائے، کنبہ کا کنبہ امام علی مقام نے شہید کروا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یزید قرآن کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حالانکہ کلمہ پڑھتا تھا، عالم تھا، حافظ تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، پگڑی باندھتا تھا۔ ہر داڑھی والا حسینی نہیں ہوتا، ہر پگڑی والا بھی حسینی نہیں ہوتا۔ ہاں، بھول نہ گیا کریں، داڑھی اور پگڑی میں بھی یزید نظر آتے ہیں۔ اہل بیت کا بغض رکھنے والے بھلے یزید نہیں، یزیدی تو ضرور ہوں گے نا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ مکہ سے بھی نکلے، مدینہ سے بھی نکلے، کربلا کی طرف سفر کیا، اور یہ کربلا کی طرف جانا کوئی اچانک نہیں تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی نا، اسی وقت خبر دی گئی تھی کہ حسین علیہ السلام کو جہاں شہید کیا جائے گا اس جگہ کا نام، اس میدان کا نام کرب و بلا ہوگا، اور اس طرف گئے امام علی مقام، گھبرائے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، لوگ حضرت امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں نا، ہائے حسین کہتے ہیں نا، ہائے مظلوم کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، ہائے نہیں کہنا چاہیے، واہ واہ حسین کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ واہ واہ حسین کہنا چاہیے۔ ہائے ہوتا ہے مظلوم کے ساتھ۔ حضرت امام حسین مظلوم نہیں تھے، یاد رکھیے، حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، امام حسین مظلوم نہیں تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ میرے حسین کو میرے امتی کرب و بلا میں شہید کر دیں گے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تاریخ گواہ ہے، روایات گواہ ہیں، سیاستہ میں حدیث بھری پڑی ہیں، کوئی حدیث نظر نہیں آئے گی، تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں، کتاب سیر اٹھا کے دیکھ لیں، کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ مصطفیٰ کریم نے کبھی دعا کی ہو یا اللہ حسین کو کربلا نہ جانے دینا، حسین کو کربلا سے دور رکھنا۔ مصطفیٰ نے کبھی یہ دعا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ مصطفیٰ کریم جانتے تھے میں نے حسین کی تربیت ہی ایسے کی ہے، کنبہ تو دے سکتا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا حسین۔ اور یاد رکھیے، جو کہتے ہیں نا مظلوم تھے حسین، ہائے لٹ گیا حسین، میں کہتا ہوں حسین لٹے نہیں، ہائے نہیں، واہ واہ حسین کہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اندر خون کس کا تھا؟ علی المرتضیٰ کا۔ بولیں سارے بولیں، کس کا خون تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا۔ اور حضرت علی کی عظمت آپ سنتے رہتے ہیں، شیر خدا تھے، جب تلوار چلتی تھی تو دشمنوں کے پاؤں نکل جاتے تھے، شیر خدا کے بیٹے تھے۔ اور حضرت امام حسین کو یہ عام نہیں تھے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی عظمت تھی، کربلا میں آپ مظلوم نہیں تھے، آپ مجبور نہیں تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر حضرت علی المرتضیٰ کو بھی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی تھی۔ نہ ماں نے کبھی یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے امتحان ٹال لے، نہ کبھی باپ نے دعا کی یا اللہ حسین سے امتحان ٹال لے، نہ کبھی نانا مصطفیٰ کریم نے دعا کی کہ میرے حسین سے امتحان ٹال لے، بلکہ کیا دعا ہوتی تھی؟ دعا یہ ہوتی تھی، یا اللہ حسین کو امتحان میں سرخرو فرمانا، کامیاب کرنا امتحان میں، صبر دینا میرے حسین کو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے صبر کی دعائیں کی جاتی رہیں، اور حضرت امام حسین نے پھر صبر کر کے دکھایا۔ کربلا کے میدان میں تپتی ریت پہ سجدے میں سر کٹا دیا، ماتم نہیں کیا۔ تپتی ریت سے نوجوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، ماتم نہیں کیا، نوے نہیں پڑے۔ کوئی تاریخ کی کتاب لے آئے، کوئی حوالہ نہیں ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں ماتم کیا ہو۔ حالانکہ حضرت امام حسین سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ 71 شہداء پہلے ہیں، 71 کے لاشیں حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، ماتم نہیں کیا۔ 71 کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، ان میں لاشیں بھائیوں کے بھی تھے،
آج کسی کا جوان بھائی مر جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، بازو جدا ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھائیوں کے جنازے بھی اٹھائے، بھتیجوں کے لاشیں بھی اٹھائے حسین علیہ السلام نے، بیٹوں کے لاشیں بھی اٹھائے امام علی مقام نے۔ کوئی شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کربلا میں امام علی مقام نے کہیں ماتم کیا ہو، زنجیریں ماری ہوں، کچھ نہیں مارا۔ اگر یہ مارنا ثواب ہوتا تو جب 71 سامنے پڑے تھے تو امام حسین اپنی تلوار اپنی پیٹھ پہ مارتے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم قرآن گواہ بنا کے کہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے جسم پہ نہیں مارا، ہاتھ تک نہیں مارا۔ آج اس کو ثواب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے سنی بھائی جاتے ہیں مجلسوں میں، جاتے ہیں ہمارے سنی بھائی جلوسوں میں جاتے ہیں، جوان سے پوچھا جائے کیوں گیا تھا، بس یار میں شوق تو کوئی نہیں گیا، میں تماشا دیکھن گیا سی۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم یار حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر تماشا رہ گیا، انہوں نے 72 قربان کروائے، ہم نے ان کا ذکر تماشا بنا دیا۔ ہماری عورتیں ننگے پاؤں پوری رات باہر پھرتی رہتی ہیں، نہ بھائی کو کبھی اتنی طاقت ہوئی کو بہن کو کہے رات کو کدھر جا رہی ہے جوتا اتار کے، دوپٹے سر پہ نہیں ہوتے، کہا جاتا ہے دوپٹے اتار کے ماتم کرو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم روایات گواہ ہیں، میرے مصطفیٰ کے گھرانے والوں کا دوپٹہ اگر پیچھے ہو جاتا، اگر بال ظاہر ہو جاتا تو سورج چھپ جاتا تھا۔ جن بالوں سے سورج حیا کرتا تھا، آج امت کو حیا نہ آیا، آج کوئی روکنے والا ہی نہیں، ڈر کے مارے کوئی ممبر پہ یہ نہیں کہتا کہ مجلس میں نہ جایا کرو، ماتم نہ جا کے کیا کرو، کیونکہ ہمارے اپنے پھر کہتے ہیں مولوی فسادی ہو گئی، اے مولوی علاقے تک امن خراب کر رہے ہیں۔ جو حق بتائے وہ فسادی نہیں ہوتا، جو حق بتائے وہی امن والا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بڑے شوق سے ان دنوں میں کالے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، پہنے جاتے ہیں، ہر درزی کی دکان پہ کالے کپڑوں کا رش ہوگا، ہمارے جوانوں نے پہنے ہوں گے۔ سنو حدیث مصطفیٰ سنو، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ جس کریم کا میں نے کلمہ پڑھا، جس کریم کا آپ نے کلمہ پڑھا، اس مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک تمہیں سنا رہا ہوں۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا کل قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن۔ مجھے بتاؤ اگر امام علی مقام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا گیا تو بتاؤ کیا بنے گا وہاں؟ بتاؤ امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو یا یزید کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو؟ بولیں ذرا، کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا یزید کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر بتاؤ کیا کربلا میں امام حسین نے کالے کپڑے پہنے تھے؟ کوئی ثابت کر دے، کوئی کالے کپڑے نہیں پہنے اہل بیت نے۔ پھر ہم نے یہ کیوں کیا؟ شریعت سیکھی نہیں ہے، خدا را سیکھی ہے بھائی، کیوں جاتے ہو وہاں؟ جو ظلم کو دیکھ کے خاموش رہے وہ برابر کا ظالم ہے، برابر کا گناہگار ہے۔ اللہ رب العزت اللہ جل جلالہ تو فرماتے ہیں کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ کو مارنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آ رہی شاید۔ اپنے آپ کو مارنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ پھر ہم نے قرآن کی مانی یا نہ مانی؟ جو قرآن کی نہیں مانتا وہ جنت کبھی نہیں جا سکتا۔ آؤ قرآن کا فیصلہ تسلیم کرو۔ قرآن کہتا ہے، رب رحمان فرما رہا ہے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ کو مار کے اپنی جان پہ ظلم کر کے کیوں اپنے آپ کو قرآن کے خلاف کھڑا کرتے ہو؟ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے۔
فرمایا کوئی کسی کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہ ہو تو بندہ مومن نہیں رہتا. جو اپنے جسم پہ اپنے ہاتھوں سے مارے وہ اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس لیے خدا را ہوش کریں، آنکھیں کھولیں، دیکھا دیکھی نہ کریں. یہ نہ کریں کہ بھائی گیا تو میں بھی چلا جاؤں. اور بھائی کوئی اگر آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے تو تو نہ لگا. کوئی کنویں میں جان بوجھ کے گر رہا ہے تو تو اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے نہ جا. اپنی جانوں کو بچانے کا حکم ہے، اپنی آخرت بنانے کا حکم ہے. آئیے عزم کیجئے، آج کے بعد ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کسی غیر کی مشابہت والا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اور ہم وہ نہیں کریں گے. وعدہ کرو سارے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذکر امام حسین سننا کرنا بہت بڑی عبادت ہے. وہ ان ممبروں پہ بھی ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ کسی باطل سے جا کے سنیں. 2 باتیں ذکر امام حسین کی کرے گا تو 3 باتیں صحابہ کو گالیاں نکال کے کرے گا. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے، جو صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتا، ہم ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں. یہاں سے نکلنے کے بعد بھلے میرے بارے جو مرضی آئے کہو، میں نے حق کہنا تھا، میں نے کہہ دیا. اب آپ کی اپنی مرضی، عمل کرو یا نہ کرو. دوسری بات سماعت فرمائیں. لوگوں کا خیال ہے کہ محرم میں فاتح خوانی نہیں کرنی چاہیے، ختم درود نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری عورتوں نے ڈھونگ رچا رکھے ہیں. شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کسی مہینے میں تم فاتح خوانی نہ کرو. فاتح خوانی میں کیا ہوتا ہے؟ گانے پڑھے جاتے ہیں، ڈھول بجایا جاتا ہے. فاتح خوانی میں کیا پڑھا جاتا ہے بھائی؟ سورہ فاتح پڑھی جاتی ہے، قرآن ہے. قل هو اللہ، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، قرآن ہے. درود پاک پڑھا جاتا ہے. کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود پڑھنا کیا منع ہے؟ قرآن پڑھنا منع ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے اندر فاتح خوانی نہیں کرنی چاہیے، کل خوانی نہیں کرنی چاہیے، تیجا نہیں کرنا چاہیے، جمعراتی نہیں کرنی چاہیے. یہ کل جمعرات تھی، 20 لوگوں نے مجھے فون کر کے یہ مسئلہ پوچھا، ہم جمعرات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بھائی جمعرات میں ڈانس تو نہیں ہوتا نا، قرآن پڑھا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے. اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اس لیے خدا را شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی ممانعت نہیں ہے. اور یاد رکھیں، کوئی ریکارڈ کرنا چاہے ریکارڈ کر لے، کسی سے مسئلہ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں. محرم میں شادی کرنا بھی حرام اور ناجائز نہیں ہے، مگر ان 10 دنوں میں تعظیم اہل بیت کرتے ہوئے آپ شادی نہ کریں تو بہتر ہے. مگر منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ محرم میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بھائی کر سکتا ہے، جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں، کوئی منع نہیں ہے. ایک اس صورت میں کہ جب عورت حیض کے ساتھ ہو تب مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا. دوسری صورت جب روزے کے ساتھ ہوں میاں بیوی تو ہم بستری نہیں کر سکتے. کوئی شریعت سیکھیں یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سنی سنائی پہ کان نہ دھریں. ہمارے ہاں فوتگی ہو جائے تو 3 رات قبر پہ جا کے دھواں لگاؤ جی، یہ بھی شریعت ہے؟ کہاں سے آ گئی شریعت؟ کوئی فوت ہو جائے تو جہان نہلاتے ہیں اور کھڈا کھاٹ کے جتنے نوائندے ہیں نا اتنے پہ 3 راتی ڈیوا بالو. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کوئی شریعت نہیں ہے. یہ 3 دن تک جی روٹی پکا کے تھوڑی کچی تھوڑی پکی وہ اتار کے دیوار کے باہر پھینکو جی، یہ کس لیے جی؟ روح کی آسانی کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ شریعت نے تو یہ بتایا صدقہ کرو، کسی غریب کو دو، کسی دین کے طالب علم کو دو، کسی ضرورت مند کو دو. روٹی پکا کے جن قد پرو سٹیا چاہے روح واسطے سوکھا ہے. پھر جب مرتے ہیں جو گندم نیچے رکھی جاتی ہے چارپائی کے نیچے، یہ روح کے وہ بیڑی بھاڑا. بھائی روح کو جانے کے لیے فرشتے لے جاتے ہیں، وہ بیڑی سے گزر کے نہیں جاتی. کوئی شریعت سیکھیں بھائی، یہ جاہلانہ رسمیں ختم کرو. مسئلہ پوچھنے کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں. کتنے دفعہ میرے کو پوچھتے ہیں قبر تے دھواں لاؤنا چاہیے؟ میں آتا نہیں وہاں کے ویدنا تو قبر تے لگا پہ ہوتا. پھر مسئلہ کیوں پوچھا ہے؟ اگر عمل نہیں کرنا تو پھر مسئلہ کیوں پوچھا ہے بھائی؟ پوچھ ہی لیتے ہیں بھائی جمعرات جائز ہے نہ جائز ہے؟ جی جائز ہے. پھر ہی نہیں کرتے کیوں بھائی؟ جب علماء کی بات ماننی نہیں ہے تو پھر پوچھتے کیوں ہو؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی